ہے سید نام امال دا ہے سید نام امال دا اتھے ذاتا رب نہ پوچھنیاں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں علمی بیٹھک۔ امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ ہمیشہ علماء اکرام نے ہی سر انجام دیا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو لاح خطرات سے باہر نکالا ہے۔ آج اس علمی بیٹھک میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ رہبر شریعت، پیر طریقت علامہ محمد حسن رضا کاظمی مشہدی حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے علمی بیٹھک کے اندر علمی سوالات کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم جی شاہ جی، بہت شکریہ آپ کا علمی بیٹھک میں ٹائم دینے کا۔ آپ ماشاءاللہ سجادہ نشین بھی ہیں آستانہ اسپورٹ کے، تو ہم آپ سے سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ اپنی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے اور تھوڑا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ دوست احباب کا شکریہ کہ جو میرے پاس تشریف لائے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام سید محمد حسن رضا ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے میں دنیاوی تعلیم کے حوالے سے BS پارٹ 5 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں، ابھی کنٹینیوس اسلام۔ اور دینی تعلیم کے حوالے سے الحمدللہ قرآن پاک بھی حفظ کیا، تجوید و قرات کا کورس بھی میرے پاس ہے الحمدللہ، اور میں MA سال اول میں متعلم بھی ہوں، بلکہ زیر تعلیم ہوں۔ اور میں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے آگے میرا سلسلہ جاری ساری ہے، اور کافی سالوں سے میں یہ امامت اور خطابت کے سلسلے سے بھی وابستہ ہوں۔ تو یہ شاہ جی تعلیمی میدان کے اندر کوئی مشکلات آپ کو آئی ہوں؟ مشکلات جی بڑی ساری مشکلات ہیں، دین اسی راہ کو کہتے ہیں، مشکلات پہلے ہیں آسانیاں بعد میں ہیں۔ دین میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے، حق بیانی کرنی ہوتی ہے، اور اسی میدان میں ڈٹے رہنا یہی ایک عالم کی پہچان ہے۔ بچپن میں جو ہمارا جو خاندانی سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ سٹارٹ میں ہمارے جو والد محترم ہیں وہ یا دیگر جو ہمارے چچا، خاندان میں کوئی عالم دین نہیں تھا، حافظ بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے بڑے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے، پیر سید محمد زین العابدین سیالوی جی، مجھ سے بڑے ہیں وہ جی الحمدللہ دین سے وابستہ ہیں، اور وہی میری آئیڈیل ہیں، وہی مجھے اس سائڈ پہ لے کے آنے والے جی۔ اور دوسرا جو آپ کے یہ استاذ محترم ہیں جی، علمی اور عملی میدان کے اندر ان کا کیا کردار رہا ہے؟ میرے حفظ کے استاد گرامی ہیں قاری محمد ساجد نوری صاحب، لالہ موسیٰ سے ان کا تعلق ہے، وہیں پہ جامعہ صدیقیہ نور القرآن لالہ موسیٰ سے میں نے حفظ کیا۔ وہ الحمدللہ کافی عرصے سے دین کے ساتھ وابستہ ہیں، اور دینی تعلیمات ان کی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو ان کے معاملات ہیں عملی طور پر بھی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑے ان کے شاگرد ہیں، اور سارے الحمدللہ میری جو نظر جن پر گزری وہ سارے عمل والے لوگ ہیں۔ جب استاد عمل والا ہوگا تو شاگرد بھی عمل والے ہوں گے۔ آپ کا بچپن شرارتی رہا ہے؟ بچپن تو یہ سب کا شرارتی ہوتا ہے۔ تو آپ کی ابھی کتنی عمر ہو چکی ہے؟ میں ابھی تقریباً 30 سال ہو گئی۔ ماشاءاللہ 30 بہاریں آپ زندگی کی دیکھ چکے ہیں، کیا سیکھا؟ سیکھا جی وفا کرنی ہے انشاءاللہ۔ بڑوں کا سبق بھی یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، دنیا والوں سے بھی وفا کرنی ہے اور دین والوں سے بھی وفا کرنی ہے۔ پیشہ کون سا ہے؟ پیشہ امامت خطابت کو تو پیشہ کبھی بنایا نہیں، یہ تو ہماری اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ مسلح دیا۔ پیشہ دنیاوی لحاظ سے میں الحمدللہ میرے استاد گرامی کا ہی فرمان ہے، اور ان کے فرمان پر میں عمل کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا ایک کریانہ سٹور بھی رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ مکتبہ بھی ہے الحمدللہ میرا۔ اچھا، امامت کے علاوہ آپ ماشاءاللہ ایک مکتب رکھا ہوا ہے؟ جی ہاں، مکتب ہے میرا، اور میں اسی پہ انحصار کرتا ہوں۔ جی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ۔ کتنے بچے ہیں؟ میری 2 بیٹیاں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ سب ہمیں یہ بتائیں، جو آج کل علماء اکرام واعظین ہیں وہ اکثر کیونکہ متنازع مسائل پہ گفتگو، لوگ بڑے بیزار ہو چکے ہیں، جی آپ کیسے عنوان چنتے ہیں؟ میرا جی بیسیکلی میں معاشرے پہ گفتگو کرتا ہوں، معاشرے کی خرابیاں جو ہیں ان کے اوپر اپنی
پوری غور و فکر کرتا ہوں اور انہی کو اجاگر کرتا ہوں کہ لوگ جو رائے راستے اٹھ چکے ہیں وہ اصل راستے اور دین کی طرف آئیں، صراط مستقیم کو اپنا وہ راہ بنائیں۔ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا ایسا واز کرتے ہیں جس سے آپ کو قلبی مسرت ہو؟ مجھے جی عشق مصطفیٰ سے سارا لنک ہے۔ ہر معاملے کو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو تعلیمات دی جائیں، ان کو ادھر ہی لے کے آ جائیں، اور میں یطیع اللہ و رسولہ، یہی میرا موٹو ہے، اسی پہ میں عمل کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے۔ اور کوئی ایسا کام سر انجام دے کے آپ کو کوئی بڑا پچھتاوا ہو کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے ایسا؟ تھوڑا سخت مزاج ہوں۔ اچھا، سخت مزاج دین کے حوالے سے یا دنیا کے؟ نہیں، الحمدللہ دین کے حوالے سے۔ دین کے بارے میں اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں سارے دوست جانتے ہیں مجھے، اس حوالے سے علماء کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں کرتا۔ علماء سے بھی اسی طرح؟ جی ہاں، علماء سے بھی اگر وہ بھی کوئی نرمی کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ان کے ساتھ بھی یہی رویہ میرا۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے بہرحال جذبات پہ کنٹرول رکھنا۔ اس حوالے سے مجھے تھوڑی کمزوری یہی ہے کہ میں بس دین کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے یا کوئی ایسے معاملات سر انجام دیتا ہے جس میں دین کی یا دین والوں کی بے عزتی کا باعث ہو تو مجھے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب ماشاءاللہ ایک آستانہ کے پیر و مرشد ہیں، تو پیر تو بہت زیادہ معروف ہیں، کافی جو ان کے مرید ہیں ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کچھ نالا بھی رہتے ہیں کہ بھائی یہ آج کل جو پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا پیروں کو نہیں کرنا چاہیے، دوسرے بھی پیر جو بدنام ہو رہے ہیں۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ میرا جی نقطہ نظر یہ ہے کہ پیر اس کا تو ہر لمحہ اللہ رسول کی رضا پہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جو پیر بنے ہیں یا جن کو یہ عہدہ ملا ہے ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ جی، دین کی بلندی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جو اس میں خرابی اصل میں یہ ہے کہ جتنے لوگ آج کل جو آگے اکثریت جو ہے سجادہ نشین حضرات ہیں وہ کم علم ہے، جی جی علم سے ان کا کوئی لین دین نہیں ہے، بالکل، اور اپنے بس بڑوں کی کہہ لیں کہ ماری ہوئی کھا رہے، تو بس ان کے جو بڑے کر گئے انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انہی کے رستے پہ اسی جو اشاعت دین کا ان کا سلسلہ تھا بڑوں کا اسی کو آگے چلاتے، لیکن من مرضیاں کرنے لگ گئے۔ کیونکہ شاہ جی ہم نے دیکھا ہے، دیکھے مساجد اور مدارس اور اس کے بعد پھر خانقاہیں پہ بڑا تصوف کا ایک درس ملتا تھا، اور بزرگان دین جو ہے نا وہ تصوف کی دعوت دیتے تھے، ان کو ایک روحانیت ملتی تھی۔ آج کل خانقاہوں کے پہ دیکھنا ہے کہ رقص و سرور کی محفلیں جمی ہوئی ہیں۔ بس یہ دین سے دوری کی وجہ سے کوئی دین جو سجادہ نشین حضرات ہیں اکثریت ان کی دین سے دور ہے، غفلت کا شکار ہے، کوئی عالم فاضل نہیں ہے، اللہ رسول کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں ہے، اور جب دنیاوی رسموں کی طرف ان کی نظر ہوگی تو ظاہر ہے یا اپنے مریدوں کو خوش کرنے کے جیسے کسی مرید نے کہا ویسے کر دیا، تو ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت ہے، ہم ان سے بالکل ان کو فالو بھی نہیں کرتے اور کرنے بھی نہیں دیتے۔ علماء کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ علماء تو ہمیشہ سے وارث انبیاء کے، اور ان کو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات آگے پہنچانی چاہیے۔ جی جی بے شک وہ پیر ہے یا کوئی بھی ہے وہ سارے دین کے متحد ہے، دین سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی بہتری کے لیے ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اسلام کو مد نظر رکھنا چاہیے، تعلیمات خداوندی اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا، آپ ماشاءاللہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور سید و سادات جو پنجاب کمیٹی کے آپ صدر بھی ہیں، جی ہاں، تو اس حوالے سے جو شاہ جی بیچارے آل رسول اولاد علی میں سے بہت سارے مستحق ہیں، جو طبقہ ہے ایسا بیچارے غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس میں یعنی یہاں تک لگا لیں کہ وہ بیچارے کسی کا آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتے، لیکن اس حوالے سے علماء کبھی ہم نے نہیں سنا۔ ایک بار میں نے آپ کی تقریر سنی تھی باقاعدہ طور پر، تیروں کے بامبے ہمارے آصف بادشاہ صاحب کے ادھر آپ مدعو تھے، تو وہاں پہ میں نے آپ کا آواز سنا تھا۔ اس حوالے سے مجھے بھی پہلی مرتبہ ہی دیکھنے کو ملا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اس کو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو صدقہ خیرات تو حرام ہے ویسے ہی سید پہ، تو پھر اس کی کیسے مدد کی جائے؟ حضرت میں اس حوالے سے جتنے بھی میں خود بھی علماء کو سنتا ہوں، پیر رضا ثاقب صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ پیری مریدی کا اصل میں جو سلسلہ ہے وہ تو یہ تھا کہ امیروں سے لینا اور غرباء میں تقسیم کرنا، لیکن یہ لوگ جو اکثریت ان کی ہے یہ خود دنیا کی گرفت میں آ چکی ہے۔ میں پیروں سے بھی اور علماء حضرات سے یہ میں اس حوالے سے بڑا ناراض بھی ہوں
کہ ان کا مقصد اور ان کی جو اصل کامیابی تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو بتایا جاتا کہ اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں ہماری جتنی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ہر جگہ پہ ہر گاؤں میں اب بنی ہوئی ہیں, گلی محلے کی الگ الگ بنی ہیں, اس میں ہر چیز نوٹ کی جاتی ہے, ہر چیز کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی یتیم ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کی مدد کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن ان سب میں ہم نے دیکھا کہ کہیں سید کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ یتیم مسکین جو ہیں یا غربا جو ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے, ان کی مدد کرنے کا سلسلہ قرآن پاک میں موجود ہے, حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے, لوگ علماء اس پہ بڑا بیان بھی فرماتے ہیں. لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے سادات جو غربا ہیں, غریب سیدزادے آل رسول ہیں, ان کی خدمت کے حوالے سے, کیونکہ وہ تو خدمت کے لائق ہیں, ان کو تحفے دینے چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو تحفے بھیجا کرتے تھے. باقی بھی جو صحابہ ہیں ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں تو آل رسول کے ساتھ ایک ان کا انوکھا ہی پیار ہے, محبت ہے. تو اس چیز کی کمی بڑی زیادہ حد تک ہے, بلکہ کمی کیا ہے, بیان تک نہیں کیا جاتا کہ جو امت ہے, جو غریب امت ہے, یتیم مسکین لوگ ہیں, ان کے لیے تو سارا ہر چیز موجود ہے, زکوٰۃ و خیرات کا, فطرانے کا سلسلہ موجود ہے. لیکن آل رسول کے بارے میں میں نے کبھی پیروں اور علماء کی زبان سے بھی یہ نہیں سنا کہ ان کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے. میں بھی پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے سنا تھا, اس وجہ سے میں نے کویسچن کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ علماء کی اسٹیج سے یہ کیوں نہیں اپنا آواز اٹھتی. جی, ایک تو یہ ہے کہ میں بڑے درد سے یہ بیان کرتا ہوں, کافی جگہ آنا جانا ہوتا ہے, علماء کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے, پیرانی وزا. میں تو بالکل ایک چھوٹا سا بندہ ہوں اور اتنا مجھے کچھ اور سے اتنا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. میں نے ان سب کے ساتھ بیٹھ کے یہ دیکھا ہے, کوئی بھی اس بارے میں بیان کرنا تک نہیں چاہتا. کیوں نہیں بیان کرنا چاہتا؟ کہ جتنا بس وہ لکیر کے فقیر بنے. اس حوالے سے میں نے سنا, ایک درد ہے دل کے اندر کہ امت جو ہے اس کے بارے میں ہر بندہ سوچ رہا ہے, سوچنا چاہیے, اچھی بات ہے. غربا کے بارے میں سوچنا اچھی بات ہے, یہی ہمارا دین ہے, خدمت غریبوں کی کرنا, یتیموں کی دین ہے. لیکن میں نے یہ سمجھا اور سوچا کہ جو ہمارے آل رسول ہیں وہ بھی تو غریب ہیں, وہ بھی تو مسکین ہیں, ان کے لیے تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, تو پھر ان کی خدمت کیسے کی جائے. تو یہ مجھ پہ کرم ہے الحمدللہ علماء کی, اور جو فقیر حضرات ہیں جو واقعی میں اصل میں فقیر ہیں, جن کا تعلق فقر سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے, ان کی نظر ہے مجھ پہ. انہوں نے مجھے یہ سبق دیا اور میں نے انہی کی زبان سے سنا, پھر مجھے انہوں نے اپنا نمائندہ مقرر کیا اور پھر وہ انہی کا درس میں لے کے آگے تقسیم کر رہا ہوں. مجھ تک بھی یہ بات پہلے میں اصل میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, بات میری لمبی ہو گئی, کہ مدرسوں میں تربیت کا لحاظ جو ہے اس سلسلے میں تربیت وغیرہ نہیں ہے, علماء بھی نہیں کرتے. سادات کا بس اتنا لفظی کاروائی تک ہے, ان کے آگے عملی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آتی. کچھ اس میں شاہ جی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جیلی بن جاتے ہیں, جیسے ہر کسی کو شاہ جی کہتے ہیں, تو اس میں وہ اسی زمرے میں لے آتے ہیں, پتہ نہیں یہ اس طرح بنے. جو اصل ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, جو مستحق ہے وہ تو کہہ بھی نہیں سکتے, منہ سے بھی نہیں کہتے. وہ اس کے لیے کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ لیکن گلی محلے کا خیال رکھنا تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کے رہن سہن سے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے سمجھ آ جاتی ہے. کم از کم ماشاءاللہ شادی کا بھی اہتمام ہوتا ہوگا. جی الحمدللہ, یہ میرے پاس ایک سلسلہ ہے, یہ مرکز سادات خدمت کمیٹی کے نام سے کراچی شریف سے مجھے عطا ہوا ہے سلسلہ. پورے پنجاب کا میں صدر ہوں الحمدللہ, اور یہ ان کی نظر ہے کہ انہوں نے مجھے چنا. یہ 5 پوائنٹ ہے جی ہاں, مرکز سادات کراچی سے یہ ان کا سبق ہے, اور یہ الحمدللہ میں آگے پھیلا رہا ہوں. جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں جا کے سرچ کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ سیدزادوں کا گھر مل جائے, پھر ان کے حالات چیک کرتے ہیں. تو یہ ان کے حالات چیک کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق ہیں یا واقعی یہ آل رسول ہیں یا کوئی قسط وار بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو ان کی پہلے جانچ پڑتال ہوتی ہے جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں. تو یہ اس میں 5 پوائنٹ ہمارے. تو ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آل رسول سیدزادوں کی خدمت کرنا, یہ ہمارا مرکز کا خدمت سادات کمیٹی کا پہلا پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے غریب سیدزادیوں کی شادی میں خدمت کرنا. دائیں بائیں لوگ کرتے ہیں سارا کچھ, لیکن زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں, لیکن آل رسول کو زکوٰۃ صدقات دینا یہ تو ہمارے لیے منع ہے. بالکل ٹھیک ہے, سادات کے لیے لینا منع ہے. امت والوں کو, یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر غیر سید لوگ ہیں, ان کو سادات کے لیے دینا منع ہے, ان کے لیے صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ان کی شادی میں ہم تعاون بھی کرتے ہیں الحمدللہ جتنا بھی حسب توفیق ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا الحمدللہ تیسرا پوائنٹ ہے, صرف سادات پہ نہیں ہے, جو غیر سید لوگ ہیں اور مستحق ہیں
ان کے ساتھ بھی تعاون ہوتا ہے. اچھا اسی جو آقا کریم کی امت کو ساری کو دیکھتے ہیں الحمدللہ, جتنے ہو سکتا ہے کرتے ہیں, کرواتے ہیں لوگوں سے. اور اس کا جو باقی دو مدرس کے قیام کا بھی حصہ اس میں ہوتا ہے. جی میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو. چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا, ہم آرما یہ اپنے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں, تقریباً 10-12 گاؤں ہیں, ان میں ہم نے ڈیٹ فکس کر رکھی ہیں. منتھلی پروگرام ہوتے ہیں اور بالکل دورانیہ کم ہوتا ہے ان کا, اور اس میں جتنے آسانی سے اور توجہ سے سن سکتے ہیں اتنا ہی بس ٹائم دورانیہ اپنا محفل کا رکھتے ہیں تاکہ کوئی بور نہ, اور جتنی بات سنے اس کو یاد رہے. اور 5ویں چیز ہے اس میں کہ مدارس کے قیام میں بھی ہم الحمدللہ یہ اہل سنت ہوں, تو اس کے کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنے مسلک کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بلا تفریق یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ فرقہ وارانہ باتیں ہیں ان سے ذرا ہٹ کے. بالکل. جی ہاں, تو اس کے لیے اس کے قیام میں ہم الحمدللہ لوگوں سے کہتے ہیں, خود بھی کرتے ہیں اور مدارس کو بھی چلا رہے ہیں. ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جس میں کہ اللہ رسول کے تعلیمات ہوتی ہیں, وہاں سے ہی علماء آتے ہیں اور بنتے ہیں. علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, اور وارثوں کے لیے بھی تو کوئی جگہ ہوتی ہے نا, تو ان کی خدمت کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اور اس میں ویسے بھی شاہ جی کہا گیا نا قرآن کریم کے اندر وَتَعْصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, تفرقے میں نہ پڑے. تو اس میں بھی علماء کو چاہیے کہ جو امت کو جوڑنا چاہیے باقاعدہ طور پر. اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ اس میں جی پہلے بات تو یہ ہے کہ تعلیمات کے اندر ہماری کمی ہے لوگوں کے. جی جی. دینی دوری کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ جس طرح بڑے لوگ جب کوئی مسئلہ بنتا ہے ملک کے اندر بن جاتا ہے, تو جیسے علماء اکٹھے ہوتے ہیں, بین المذاہب کمیٹیاں, بالکل ان کی بھی کمیٹی, اس طرح ان کی بھی آپس میں کمیٹی ہونی چاہیے. جس چیز پہ لوگ متفق, اپنے ہٹ کرنا بری بات ہے, ہٹ نہ کریں. اپنی عوام کو جو فرائض ہیں جو سنن ہیں وہ بتلائے جائیں. اختلافات علماء تک رہنے چاہیے. علماء کا اختلاف ہے اس میں دیگر لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے. جب دیگر لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو وہی بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے, پھر نقصان کا سامنا کرنا. ہم نے ماشاءاللہ آپ کی ادھر پیچھے جمعہ پڑھا ہے, آج جمعہ مبارک تھا, اور ماشاءاللہ آپ کا واز بھی سنا ہے, بڑا اچھا آپ کر رہے تھے. اور وہاں پر بھی ہمارے آپ صاحب بھی بتا رہے تھے یہاں پر شیعہ سنی تمام مقاتلہ فکر کے جو بھی ہے وہی تشریف لاتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کافی لوگ ہیں دیگر مذاہب سے بھی, لیکن ہمارا مقصد صرف میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہمارا کام اصلاح کرنا ہونا چاہیے, فتور ڈالنا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور اس حوالے سے جو مرکز سادات خدمت کمیٹی جو بنی ہوئی ہے, ان کے کراچی سے اپنا کر رہے ہیں, کون سے صدر ہیں اور اس کو کیسے چلا رہے ہیں, کیسے مینج کرتے ہیں؟ جی جتنے بھی ان کے میرے حضرت صاحب ہیں, پیر سید علی شاہ قادری الگیلانی بغدادی, رضاکی صاحب نیو کراچی سے یا لیاقت آباد پہ, تو انہی کی یہ نظر کرم ہے. وہ ان کے جہاں جہاں پہ مرید ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کا بس یہ جتنے پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے بیان کیے یہی ان کا سلسلہ ہے. یہ پورے پاکستان کے جی جہاں جہاں بھی ان کے مرید ہیں, وہ ضروری نہیں کہ یہ فنڈ آپ وہاں بھیجیں, آپ اپنے علاقے میں فنڈ جمع کریں اور اپنے علاقے میں جتنے بھی. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سید زادہ اور غیر سید جو ہے اس میں کیسے مینشن کرتے ہیں, ڈیفرنٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی جتنے بھی ان کے ممبر حضرات ہیں, ممبر ہیں باقاعدہ, وہ منتھلی 1000 روپے جمع کرواتے ہیں جتنے بھی ان کے ممبر ہیں. پھر ان کو جہاں بھی صدر صاحب سمجھتے ہیں کہ لگانا, یعنی اسے کیے ہوئے ہیں اتنا فنڈ جمع ہوا ہے تو اس کے 2-3 حصے کر لیے جائیں, یا جی ان پوائنٹ کے حساب سے ان کے حصے کر لیے جائیں. تو برابر سب کے لیے الگ الگ کرتے جاتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے اسی شعبے کے ساتھ وہاں پہ وہ خرچ کروا دیتے ہیں. ان کی پیر سید عمران شاہ صاحب ہیں, بڑے حضرت صاحب کے صاحبزادہ بھی ہیں, وہی اس جماعت کے جو ہیں وہ مرکز سادات کے. اکثر جو ہے نا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے اسکول کالج یونیورسٹی کا, وہاں پر کوئی نہ کوئی اس کا لسٹ بنائی جاتی ہے, بھائی کتنے آپ پڑھے ہوئے ہیں, کتنی کوالیفیکیشن ہے آپ کی, پھر اس کو مقرر کیا جاتا ہے, جاب دلائی جاتی ہے, حتیٰ کہ پنجاب اسمبلی تک جانے کے لیے اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے. لیکن کیا مساجد کے اندر, مدارس کے اندر یہ چیز ہے؟ جی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں مختلف پروگرام کے اندر کہ ہر جگہ نیشنل اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, یا کوئی ادارہ ہی کیوں نہ ہو, وہاں کے جتنے بھی ممبر حضرات ہیں وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے شرائط ہوتی ہیں وہاں ممبر بننے کے لیے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مدارس میں اور ہماری جو اکثریت مساجد میں آپ دیکھتے ہیں ساری مسجدیں خالی پڑی ہیں, بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہیں, لیکن خالی کیوں, نمازی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ مقرر ہیں کیا وہ کوالیفائڈ ہیں؟
क्या मेंबर जो मस्जिद के बने, मदरसे के बने, क्वालिफाइड हैं? सिर्फ ये है कि उनकी जो उनका तकर्रुर जो होता है वो क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं होता, वो अपनी मन मर्जी है, बस जिसको दिल किया जनाब, जिसने 5-10 हज़ार दिए उसको मेंबर बना दो। तो इस वजह से हमारी मस्जिदों में और हमारे मदारस में बड़ी सारी कमी है, जिसकी वजह से हमारे जो तक यहाँ तक है कि जो आलिम या जो इमाम मस्जिद वहाँ पे मुकर्रर किया जाता है वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता। तो जब वो खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके नमाजी कैसे वो जो है वो माशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। यानी कि आपका मकसद दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें लाजम है। दीनी तालीम भी अगर हासिल कर ली जाए तो दीन में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मस्जिदों के मेंबर्स बनते हैं, क्या वो उनके लिए कोई शराइत है? आप मसलन नेशनल असम्बली है या सूबाई असम्बली है, उनके लिए आप जब मेंबर जो वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वोट के ज़रिए जो होते हैं, तो उनका पढ़ा लिखा होना, उनके लिए भी शराइत होती है। तो क्या मस्जिदें ही रह गई थी कि जिनके लिए कोई शर्त ही नहीं, जिसको दिल किया मसल्ले पे खड़ा कर दिया, दिल किया मेंबर पे बिठा दे, दिल किया तो उसको जनाब मस्जिद का मेंबर। आखिर में अपने सामीन को क्या मैसेज देते हैं? जी मैसेज जी सिर्फ ये है कि दीन से जुड़े, जितना हो सकता है आपसे आप दीन की खिदमत करें, दीन के साथ वफा करें। दीन आपको कभी भी किसी और के सामने झुकने नहीं देता, और दीन ही ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के करीब आपको करती है। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है हमारे ये बहुत ही प्यारे पीर सैयद मोहम्मद हसन रज़ा काज़मी मशहदी हाफिज़ुल्लाह ताला, जो कि इल्मी बैठक में तशरीफ़ लाए। इनका बहुत शुक्रिया, और डिटेल वाइज उन्होंने अपना तफसील बताई है। मरकज़ी सदात खिदमत कमेटी के ये पंजाब की तरफ से सदर भी हैं, और आस्ताना आलिया ईसपुर शरीफ के ये माशाल्लाह अपना यहाँ पर सजादा नशीन भी हैं। तो हमने बहुत खुशी हुई है, और बाकायदा तौर पर सबसे अहम जो बात है उनकी यही है कि फ़िरका वारियत से हट कर हम ये इस्लाह की कोशिश करते हैं, और इस्लाह ही हम ये पैगाम देते हैं, और तमाम उम्मत मुसलमान को जोड़ने का दर्स देते हैं। आपने भी देख लिया, मस्जिद के अंदर भी देख लिया, तमाम मुकातबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत इत्तेफाक पैदा करते हैं और भाईचारा कायम करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो सैयद के हवाले से उन्होंने बात की है गुफ्तगू, क्योंकि ये मरकज़ी सदात खिदमत कमेटी वेलफेयर सोसाइटीज़ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि सदात के बारे में कभी किसी उलामा में से उनकी ज़बान से नहीं ये आवाज़ उठी, कभी मस्जिद मेंबर से ये आवाज़ नहीं उठी, कि ये आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंची जो आज पीर सैयद काज़मी शाह साहब ने आज आपको पैगाम दिया है कि सैयद भी जो है वो सदका खैरात उन पर हराम होता है, लेकिन उनकी खिदमत के लिए ऐसी कमेटी वाहद पाकिस्तान के अंदर ये बनी है। उनकी खिदमत करनी चाहिए, हमें घर घर जाके, अपने गांव-गांव जाके, करिया बस्ती जाकर उनका पता लेना चाहिए। वो भी हमारा हिस्सा हैं, वो भी प्यारे आका अलैहि सल्लम की आल औलाद हैं, तो उनके साथ अगर इस तरह सलूक होगा तो फिर हमारा क्या असर होगा, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लें। हमने भी कल क़यामत के रोज़ पे अल्लाह के यहाँ पेश होना है। और दूसरी बात, जो वेलफेयर सोसाइटियाँ, क्योंकि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए सूदमंद हो, जो नफ़ामंद हो, उसमें सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, लेकिन जो खिदमत खल्क का काम करता है अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है, और इसमें लाजमी हिस्सा डालें, इसमें आए। ये इनका पैगाम है सैयदों के हवाले से, ख़ास तौर पर आले रसूल औलाद अली खाली दावा नहीं, ये हकीकत है। उनकी खिदमत के लिए आगे हैं, फ्रंट लाइन पे, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। ये सदर है पंजाब के, इनके साथ आप मुलाकात करें, इनसे मिलें, आप भी तहकीक करें, देखें जिस तरह इन्होंने ये एक कमेटी तश्कील दी हुई है उसके मुताबिक उनकी खिदमत की जाए। तो बहुत शुक्रिया इल्मी बैठक देखने का, और अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और मिर्ज़ा नवीद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए इल्मी बैठक। अल्लाह हाफ़िज़।